اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے نماز کے مسائل پر حدیث کا سلسلہ شروع ہوگا۔ نماز اسلام کا بہت اہم رکن اور اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا۔ نماز کا وقت ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ کو ان الفاظ کے ساتھ اذان دینے کا حکم فرماتے، اقم الصلاۃ یا بلال ارحنا بہا، اے بلال ہمیں نماز سے راحت پہنچاؤ۔ نماز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کی ضمانت قرار دیا۔ حضرت ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی اور دوسری چیزیں لایا کرتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا، ربیہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اور حضرت ربیہ رضی اللہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر کثرت سجود سے میری مدد کرو، یعنی تمہارے نام اعمال میں کثرت نماز میرے لیے سفارش کرنا آسان بنا دے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کامیاب لوگوں کی نشانی یہ بتائی ہے کہ وہ لوگ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اور یہ کہ انہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ تعالیٰ کی یاد، اقامت نماز اور ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کو اقامت دین کی تمام تر جد و جہد کا حاصل قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے۔ تکلیف، دکھ اور رنج کے وقت مومن کا یہی سب سے بڑا سہارا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حکم پر اپنے اہل و عیال کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اہل عیال کو بیت الحرام کے پاس بے آب و گیاہ جگہ پر اتارا تو بارگاہ رب العزت میں یہ دعا کی، میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جن اوصاف کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا حکم دیا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس کے پابند رہو۔ قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنے والے خوش نصیب لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں بتائی ہیں ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ نماز قائم کرنے والے لوگ ہیں۔ نماز میں غفلت، کاہلی اور سستی سے کام لینے کو اللہ تعالیٰ نے منافقین کی نشانی بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جب منافق نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کاہلی سے محض لوگوں کو دکھانے کے لیے اٹھتے ہیں۔ سورۃ ماعون میں اللہ تعالیٰ نے ان نمازیوں کے لیے ہلاکت اور تباہی بتائی ہے جو نماز کے معاملے میں غفلت اور بے پرواہی سے کام لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اقوام کی تباہی اور ہلاکت کا اصل سبب ترک نماز ہی بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں کے بعد ایسے نالائق لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور دنیا کے مزے اڑانے میں لگ گئے۔ ایسے لوگ عنقریب گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے۔ قیامت کے روز جہنمیوں کا ایک گروہ جہنم میں جانے کا ایک سبب یہ بیان کرے گا، لم نک من المصلین، یعنی ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ حالت امن ہو یا حالت خوف، گرمی ہو یا سردی، تندرستی ہو یا بیماری، یہاں تک کہ جہاد و قتال کے موقع پر عین میدان جنگ میں بھی یہ فرض ساقط نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 5 فرض نمازوں کے علاوہ نماز تہجد، نماز اشراق، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد کا بھی اہتمام فرماتے، اور پھر خاص مواقع پر اپنے رب کے حضور توبہ استغفار کے لیے نمازی کو ذریعہ بناتے۔ خسوف یا کسوف ہو تو مسجد تشریف لے جاتے، زلزلہ یا آندھی آتی تو مسجد تشریف لے جاتے، طوفان باد و باراں ہوتا تو مسجد تشریف لے جاتے، فاقے کی نوبت آتی تو مسجد تشریف لے جاتے، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف ہوتی تو مسجد تشریف لے جاتے، سفر سے واپسی ہوتی تو پہلے مسجد تشریف لے جاتے، پھر گھر پلٹتے۔
حیات طیبہ کے آخری دنوں میں حالت بیماری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز کی سب سے زیادہ فکر تھی وہ نماز تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے چند روز پہلے بخار کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غنودگی کی حالت طاری تھی۔ عشاء کے وقت آنکھ کھلی تو سب سے پہلے یہ سوال کیا، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ کہا گیا نہیں، آپ ہی کا انتظار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اٹھنا چاہا تو بے ہوش ہو گئے۔ جب آنکھ کھلی تو زبان مبارک پر وہی الفاظ نکلے، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ کہا گیا نہیں، آپ ہی کا انتظار ہے۔ تیسری مرتبہ اٹھنے کی کوشش میں پھر غشی طاری ہو گئی۔ افاقہ ہونے پر فرمایا، ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہو نماز پڑھائیں۔ وفات مبارک سے چند لمحے پہلے آپ نے امت کو جو آخری وصیت فرمائی وہ یہ تھی، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، یعنی مسلمانوں نماز اور غلاموں کا ہمیشہ خیال رکھنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے نماز کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ نماز کے مسائل میں آج نیت کے متعلق احادیث اعمال کے اجر و ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا یصیبها والى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیہ، رواہ البخاری۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی، لہٰذا جس نے دنیا حاصل کرنے کی نیت سے ہجرت کی اسے دنیا ہی ملے گی، یا جس نے کسی عورت سے نکاح کرنے کی غرض سے ہجرت کی اسے عورت ہی ملے گی۔ پس مہاجر کی ہجرت کا صلہ وہی ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ فتنہ دجال سے بھی بڑا فتنہ دکھاوے کی نماز ہے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نتذاکر المسیح الدجال فقال الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال فقلنا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الشرک الخفی ان یقوم الرجل فیصلی فیزید صلاته لما یرا من نظر رجل، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے کہ اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، کیا میں تمہیں دجال کے فتنے سے زیادہ خطرناک بات سے آگاہ نہ کروں؟ ہم نے عرض کیا ضرور یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھپا ہوا شرک دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور وہ یہ ہے کہ آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو اور نماز کو اس لیے لمبا کرے کہ کوئی آدمی اسے دیکھ رہا ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث حسن ہے۔ دکھاوے کی نماز شرک ہے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث حسن ہے۔